أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 76 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں قتال فی سبیل اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا بیان تھا، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ظلم کہیں پر بھی ہو اس ظلم کے خلاف تمہیں لڑائی لڑنی ہے اور مظلوموں کو ظلم سے آزاد کروانا ہے. اب قتال فی سبیل اللہ اور دوسرے لوگ جو جنگ کرتے ہیں، یعنی اسلامی جنگ اور غیر اسلامی جنگ، دونوں میں فرق کیا ہے، اس فرق کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان کا مقصد نہ زمین ہے، نہ زن ہے، نہ زر ہے، نہ اور کوئی پیٹرول کے ذخائر ہیں یا کوئی اور دوسری چیز ہے، بلکہ ان کا مقصد محض کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو. اس لیے کہ بندوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اس کی اس کائنات میں صرف اسی کا قانون چلے اور اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے، اسی میں ساری مخلوق کی بھلائی ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا قانون نافذ کیا جائے گا اس میں پھر تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے. اس لیے ایمان والے جو لڑتے ہیں وہ محض ان کا مقصد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ یہ بلند رہے، یہی ان کا مقصد ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور دنیا ان کا مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور یہ گواہی کہ ایمان والوں کی جنگ کا مقصد صرف کلمت اللہ کی بلندی ہے، دنیا نہیں ہے، یہ دشمن بھی گواہی دیتا ہے. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دشمن جو ہے وہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مصر کے اندر آ کر پڑاؤ ڈالا، اسلامی لشکر لے کر وہاں پر آئے، تو مقوقس نے اپنے کچھ ایلچی بھیجے، قاصد بھیجے کہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں سے بات چیت بھی کرو اور ان کو ڈراؤ، ان کو سمجھاؤ. یہ چند ان پڑھ لوگ ہیں جو یہاں آگے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ان کے پیچھے تو مصر کا دریا ہے نیل، اور آگے ہماری فوجیں ہیں، تو یہ تو سب دریا کے اندر گریں گے. ان کو جا کر تھوڑا سا ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ یہ واپس چلے جائیں اور جنگ ٹل جائے. 2 قاصد بھیجے. جب وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر بتانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، ہمارے پاس تو لاکھوں میں فوج ہے اور آپ کے پاس تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں، اسی طریقے سے ہم تو جنگی مشقیں کرنے والے ہیں اور تم نے کہیں جنگی مشق بھی نہیں کی ہے، تم لڑنا جانتے نہیں ہو، ہم لڑنا جانتے ہیں، اور دیکھو پیچھے تمہارے دریائے نیل ہے اور سامنے فوجیں ہیں، اس لیے آؤ کوئی صلح کر لیتے ہیں اور صلح کر کے تم واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے ان کو کوئی جواب دینے کے بجائے روک لیا. ان دونوں کو روکنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے احوال کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، یہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے احوال اور حالات دیکھ کر اس کے بعد یہ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. روک لیا ان کو. 2 دن اور 2 راتوں تک، یعنی 48 گھنٹے ان کو روک کر رکھا. انہوں نے مسلمانوں کی نقل و حرکت کو سب کچھ دیکھا. دیکھنے کے بعد یہ دونوں قاصد جب واپس پہنچے تو مقوقس نے ان سے پوچھا کیف رأیتم ہؤلاء، تم نے ان کو کیسا دیکھا، کیسا پایا؟
تو انہوں نے جواب دیا رأینا قوما الموت احب الی احدهم من الحیات، ہم نے ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ موت ان کے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہے، وہ موت کو زیادہ پیار کرتے ہیں بمقابلے حیات کے، وہ موت کو گلے سے لگانے والے ہیں، وہ زندہ رہنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو مرنا ہی چاہتے ہیں۔ والتواضع احب الیہ من الرفع، اور تواضع، عاجزی، انکساری ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے تکبر سے۔ تکبر نہیں کرتے ہیں، تکبر کے مقابلے میں تواضع ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ لیس لأحدہم فی الدنیا رغبت ولا نہمت، انہیں دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے، کسی ایک کو بھی رغبت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ کیسے پتا چلا کہ ان کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے؟ انما جلوسہم علی التراب، وہ تو مٹی پر بیٹھنے والے ہیں، وہ قالینوں پر، وہ تختوں پر، وہ بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ انما جلوسہم علی التراب، وہ تو مٹی پر بیٹھنے والے ہیں۔ واکلہم علی الرکب، وہ ٹیبل اور کرسیوں پر کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو گھٹنوں پر رکھ کر کھا لیتے ہیں، گھٹنوں پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں۔ وَأَكْلُهُمْ عَلَى الرُّكَبِ، اور ان کا کھانا پینا تو گھٹنوں پر ہوتا ہے، نیچے بیٹھتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کھا لیتے ہیں۔ وہ ٹیبل اور کرسی اور طرح طرح کی چیزیں ان کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ وَأَكْلُهُمْ عَلَى الرُّكَبِ، اور بتایا کہ وَأَمِيرُهُمْ كَوَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان کا امیر ان میں سے ایک کی طرح ہوتا ہے، یعنی امیر اور غیر امیر میں کوئی پہچان، کوئی الگ سے جو ہے وہ وردی ان کی نہیں ہے، ایک ہی وردی میں سارے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ امیر ان کا الگ سے کوئی پہچانا نہیں جاتا ہے۔ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، ان کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ان کے چھوٹے آدمی سے الگ پہچانا نہیں جاتا ہے، مساوات ہے، سارے ایک جیسے ہیں۔ ولا السيد فيه من العبد، اور آقا اور غلام کی بھی کوئی پہچان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے سارے آقا ہیں، ایسا لگتا ہے سارے غلام ہیں، کوئی پہچان ان کی نہیں ہے۔ اس طرح مساوات ہے ان کے درمیان۔ اور اذا حضرت الصلاة، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لم يتخلف عنها احدهم، ان میں سے کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا ہے، سب نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ ويغسلون اطرافهم بالماء، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے جسم کے اعضاء اطراف کو وہ دھوتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ دھوتے ہیں۔ وَيَخْشَعُونَ فِي صَلَاتِهِمْ، اور نمازوں میں روتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہا ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ جب مقوقس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ پھر وہ قوم جو موت کو حیات پر ترجیح دیتی ہے، موت کو حیات پر ترجیح دیتی ہے، اور دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جاؤ اور جا کر ان سے صلح صفائی کر کے آ جاؤ کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی جنگ نہ کچھ اور۔ انہوں نے ہار مان لیا، اپنے ٹیکس دینے کے لیے ہم تیار ہیں، بتاؤ کتنا ٹیکس ہم پر عائد ہوگا، یہ طے کر کے ان کے ساتھ آ جاؤ۔ یہ تھا کب؟ جب انہوں نے موت کو حیات پر ترجیح دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے ایمان والے کا؟ زمین کا حصول نہیں، مال و دولت کا حصول نہیں، اسی طریقے سے پیٹرول کے ذخائر نہیں، دوسری چیزیں نہیں، سونا اور چاندی نہیں، بلکہ ان کا مقصد ہے کیا؟ اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی خاطر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور لڑتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر لڑتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں جنگ کے اصول ہیں، بے اصولی میں ان کی جنگ لڑی نہیں جاتی ہے۔ ان کی جنگ میں اور غیروں کی جنگ میں بڑا فرق ہے۔ غیروں کی جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہو بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، انہیں ننگا کیا جاتا ہے، انہیں دھڑایا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی جنگ میں ایسا نہیں ہے، اس میں ماؤں بہنوں کو عزت دی جاتی ہے۔ وہ حاتم کی بیٹی صفانہ گرفتار ہو کے آتی ہے، اس کے سر پر چادر نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحمت والی نگاہ اس پر پڑتی ہے، آپ نے فرمایا اس بیٹی کے سر کو ڈھانکو، اس کے سر پہ یہ میری چادر دے دو۔ اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر تھی وہ دے دی، کہا اس کے سر پر یہ ڈالو۔ لوگوں نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، کہا بیٹی تو بیٹی ہے چاہے کسی کی ہو،
بیٹی تو بیٹی ہے چاہے کسی کی ہو. آپ نے اپنی رحمت والی چادر اس کو دے دی. وہ رحمت والی چادر جب اس نے اپنے سر پر رکھی پھر وہ ایمان سے دور رہ سکتی تھی؟ نہیں رہ سکتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ بڑا آدمی تھا, بڑا سخی تھا, سخاوت کرنے والا تھا, جا اس کے سخاوت کے صدقے میں تجھے رہا کرتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بھی بہت ساری ہیں. کہا جا جن کے بارے میں تو کہتی ہے سب کو رہا کر دیا. ایک بیٹی کے کہنے پر سب کو رہا کیا اور پھر یہ ساری کلمہ پڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اسلامی جنگ میں اور دوسری میں فرق ہے. بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں, عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں, مذہبی لوگ جو اپنے عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف کن کو قتل کرنا ہے؟ جو مقابلہ آرائی پہ آئے ہوئے ہیں, جو دشمن آ کر حملہ آور ہو رہا ہے ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے. تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کی رضا کی خاطر. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت, طاغوت کی خاطر, وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. وہ طاغوت کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے, یعنی ان کا مقصد طاغوت ہوتا ہے, ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے زمین, ان کا مقصد ہے مال و زر, ان کے اور مقاصد ہیں, ان کے تحت وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آخرت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں, یقین ہی نہیں ہے. تو ان کا اب جو طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں قتال کر رہے ہوتے ہیں تو ایمان والوں تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو, لڑو تم ان کے ساتھ, شیطان کے دوستوں کے ساتھ. اب کوئی کہہ سکتا ہے ان کے ساتھ شیطان ہے, شیطانی طاقت ہے, اور شیطان کو بھی اللہ نے بڑا اختیار دیا ہوا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر شیطان جو ہے وہ سراقہ ابن مالک کنانی کی شکل میں ابو جہل کے پاس آ گیا اور آ کر کہا میں اپنی پوری برادری کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں. اور ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر پہنچا ہے کہاں؟ میدان بدر میں. ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں, اور بھی میرے ساتھ لوگ ہیں, میں تمہارا ساتھی ہوں. لیکن جیسے ہی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام کو دیکھا, فرشتوں کو دیکھا, تو نکس علی عقبیہ, اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگ گیا. اب ابو جہل کہہ رہا سراقہ سراقہ سراقہ, رک جا رک جا, کہاں بھاگ رہا ہے تو کہہ رہا تھا انی جار لکم, میں تمہارا مددگار ہوں گا, اب کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگا انی اخاف, انی بریء, کہ میں کیا ہوں؟ بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو. انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. انی اخاف اللہ, اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں, بھاگ گیا. تو اس کا کام یہ ہوتا ہے, یہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے, اس لیے تیار کر کے وہاں سے لاتا ہے. لیکن مسلمانوں تمہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی تدبیر, اس کا پلان کمزور ہوتا ہے, بودا ہوتا ہے. تمہارا اپنا کوئی مقصد ہے ہی نہیں ذاتی, تمہارا مقصد صرف کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, بس یہ ہے. اس میں اگر لگ گئی تب بھی کامیابی, بچ گئے تب بھی کامیابی ہے. تو تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. اب آگے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا جس دن اسلام کی دعوت دی گئی اسی دن قتال کا بھی حکم آ گیا, اسی دن لڑنے کے لیے کہا گیا؟ کہا نہیں, بلکہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اللہ کی وحدانیت کے کلمے کو بلند کیا تو وہ لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے آپ کے مخالف ہو گئے. صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا, کلمہ پڑھا. مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بس یہ 4 کا قافلہ ابتدا میں تیار ہوا. اب دیکھ رہے ہیں مشرکین کہ یہ نئی تحریک کہاں پہنچتی ہے. آہستہ آہستہ جب تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی,
اور ایمان والوں کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی، اور آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچانے لگے، آپ پر بھی مظالم ڈھانے لگے۔ ابو جہل نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور اس کو مروڑنے لگا، اور آپ کا قصور کیا تھا؟ کوئی نہیں، صرف یہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہمارا رب ہے، اور کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر اس کو دھکا دے کے پیچھے ہٹایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے وہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت خدیجہ کے بیٹے حارث ابن ابی حالہ، وہ آئے چھڑانے کے لیے، ان کو پکڑا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مردوں میں یہ سب سے پہلے شہید ہے حارث، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، ان کو شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر کی بیوی، حضرت عمار کی والدہ، ان کو شہید کر دیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ 2 اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھا گیا، ایک کا رخ ادھر تھا دوسرے کا ادھر تھا، باندھ کر اور دونوں کو مخالف سمت چلا دیا، اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ نازک مقام پر ابو جہل نے برچھی ماری جس سے وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے کام مکہ کے اندر ہو رہے تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے ہمیں اجازت مل جائے، ہم بھی ان کے دانت توڑیں، ان کو ہم جواب دیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا فاعفوا واصفحوا، کہ ابھی تم ان کو معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ابھی تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، ابھی تمہیں آگے سے لڑنے کی ان کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ چاہتے تھے اجازت مل جائے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، یہاں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، ابھی بھی حالات کوئی زیادہ سدھرے نہیں ہیں، اب یہاں پر اجازت ملتی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ان سے جن سے قتال کیا جا رہا تھا، جن پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ظلم ان پر کیا جا رہا تھا، انہوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کہا تم ہی سنبھالو، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ مدینہ پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کے بعد بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، یہاں بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا، یہاں بھی یہ پلان بنایا جا رہا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور وہاں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ہلاک کر دیا جائے، اس کے پلان اور تدبیریں بنائی جا رہی تھی۔ اب اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ اب تم بھی ان کو جواب دے سکتے ہو، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا نا حق، کوئی ان کا قصور نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ قصور تھا اور کوئی قصور ان کا نہیں تھا۔ اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی کا یہاں پر بیان ہے کہ پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، اور جب یہاں پہنچ گئے تو یہاں پہنچنے کے بعد اب ان کو اجازت دی گئی کہ اب تم ان کو جواب دے سکتے ہو، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو تھوڑا ڈر آدمی کو محسوس ہوتا ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ ڈر کی چیز کو آدمی دیکھتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے۔ ابھی یہاں پر کوئی سانپ آ جائے گا تو چاہے کتنا مضبوط ایمان والا ہوگا بیٹھے گا وہاں؟ جی نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک ڈر رکھا ہے، انسان ہے، بشر ہے، انسان ڈرتا ہے۔ چیتا آ جائے، بھیڑیا آ جائے، کوئی اور جانور تکلیف پہنچانے والا آ جائے تو انسان ایک دم ڈر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَاقِبْ، جیسے ہی
लाठी हाथ में थी, उसको जमीन पर डालने का हुक्म है, जमीन पर डाल दी। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानुन, जैसे उसको हिलते हुए हरकत करते हुए देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने गोया कि एक अज़दा है, सांप है, तो वल्ला मुदबिरन, पेट फेर कर भागे, वलम युअक़िब, और मुड़ कर भी पीछे नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा वापस मुड़ो, आपको भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, वला तख़फ़, डरो ना, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको दोबारा वापस उसी सूरत पर ले आएंगे जो इसकी पहले शक्ल थी, यानी लाठी ही इसको बना देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, पैगंबर है, लेकिन जैसे ही सांप को देखा और ये भी देख रहे हैं कि ये लाठी का सांप बना है, तब भी भाग पड़े हैं। तो ये इंसान का एक बशरी तकाजा है, फितरत है इंसान की कि खौफ की चीज को देखता है तो उससे खौफ खाता है, डरता है। तो जब जिहाद का हुक्म आ गया, क़िताल का हुक्म आ गया, अब वो लोग जो पहले कह रहे थे कि क़िताल होना चाहिए, हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको भी थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। उसी का बयान है अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया था कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, तुम अपने हाथों को रोको, व अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक कर रखो, अभी तुम्हें इनको जवाब देने की इजाजत नहीं है। व अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। ये है करने के काम, अभी फिलहाल तुम्हें ये करने का काम दिया जा रहा है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तमाम अहकामात में से ईमान के बाद सबसे पहला जो हुक्म आया है वो नमाज ही का है, सबसे पहला हुक्म नमाज का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पे थे, जब सबसे पहली वही आई है, उसी वक्त नमाज का भी हुक्म आ गया। 5 नमाजें तो मेराज में जाकर फर्ज हुई हैं, लेकिन मुतलक नमाज का हुक्म उसी दिन आ गया था। और जिब्राइल अमीन ने वुजू का तरीका भी बताया, पर मारा, चश्मा जारी हुआ, वुजू का तरीका बताया गया, और उसके बाद फिर 2 रकात पढ़ने का तरीका सिखाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, लेकिन अभी मुशरिकीन के सामने नहीं पढ़ते थे, छुप छुप के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इसीलिए अबू तालिब ने एक मरतबा देखा, एक घाटी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत खदीजा भी है वहां पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने अपने दूसरे बेटे से कहा कि अपने भाई की बाजू को मजबूत करो, इनका साथ दो, तुम भी जाकर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के लिए कहा। तो नमाज सबसे पहला हुक्म है, जिस नमाज से आज हमने मुसलमानों ने बेरुखी इख्तियार की हुई है। जब बच्चा पैदा हो जाए, 7 साल का हो जाए, तो सबसे पहले उसको जिस चीज के कहने करने का हुक्म दिया गया वो नमाज है, कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। और क़यामत के दिन भी सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होगा, वह अव्वल मा युहासबु अस्सला यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो क्या है? नमाज है। इसलिए नमाज का एहतिमाम इंतहाई जरूरी है। जो आदमी एक नमाज जानबूझकर छोड़ देता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द कफ़र, वो काफिर हो गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह तो इसका यही तर्जुमा करते हैं, फ़क़द कफ़र, वो काफिर हो गया। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर बगैर उज़्र के किसी ने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगर वो शादीशुदा था तो उसका निकाह भी टूट गया, अब दोबारा से उसको कलमा भी पढ़ना है और दोबारा उसको निकाह करना होगा। बाकी अइम्मा यानी इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ई हैं रहमहुमुल्लाह, ये हजरात कहते हैं कि जब तक नमाज का इनकार ना करे तब तक काफिर नहीं होगा। हाँ, अगर नमाज का इनकार ही कर दे, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो गया, फिर वो काफिर हो गया। अगर इनकार कर देता है और अगर इनकार नहीं किया लेकिन नमाज पढ़ नहीं रहा है तो फ़क़द कफ़र का मतलब है उसने काफिरों वाला काम किया है, उसने काफिरों वाला काम किया है। इसलिए नमाज बहुत अहम है मेरे ईमानी भाइयों। नमाज का हमें एहतिमाम करना चाहिए और वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए, क़ज़ा नमाज नहीं करनी चाहिए। क़ज़ाब का भी बहुत बड़ा अज़ाब है। इमाम हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब रूह, उस किताब रूह के हवाले से हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है कि एक घराना है जो 4 आदमियों पर मुश्तमिल है। बाप है और माँ है, एक उनका बेटा है, एक उनकी यानी मियाँ बीवी है और एक बेटा है, एक बेटी है। 4 आदमियों पर मुश्तमिल है।
اور بہت نیک گھرانہ ہے، باپ بھی بہت نیک، ماں بھی بہت نیک، اور یہ بیٹا یہ بھی نیک ہے، اور ان کی بیٹی یہ بھی نیک ہے، تو میاں بیوی بھی نیک ہے، ان کے بچے بھی نیک ہیں۔ اتفاق سے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کیا گیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد اس کی بیٹی اور بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹی کا انتقال ہوا اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر سے آگ روشن ہو گئی، آگ نکلنے لگی۔ لوگ دیکھ کے ڈر کے گھبرا گئے، یہ آگ کیسی ہے؟ تو اس لڑکی کا جو بھائی تھا یہ پریشان ہوا کہ یہ تو ہماری، ایک تو یہ کہ آگ میں گئی ہماری بہن، اور دوسرا یہ کہ ہماری اس سے بے عزتی بھی ہو گئی۔ سیدھا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر تلوار ہاتھ میں لی ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہماری بہن کیسی تھی، اس کا کریکٹر کیسا تھا؟ تو اس نے سوچا کہ اس کے باپ کا بھی انتقال ہوا ہے، اس کی بہن کا انتقال ہوا، شاید اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو آگے سے ماں کہتی ہے بیٹے کو کہ بیٹا یہ تو دنیا کا نظام ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تمہارے باپ کا اگر انتقال ہوا مجھے بھی صدمہ ہے، تمہاری بہن کا انتقال ہوا مجھے بھی صدمہ ہے، میری بیٹی تھی اور وہ میرا شوہر تھا، تو صدمے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس نے کہا صدمے کی بات نہیں ہے، وہاں بہن کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ بتاؤ کہ اس کا کریکٹر کیسا تھا، کیوں اس کی قبر کو آگ لگی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ میں نے تو اپنی بیٹی میں کوئی بھی عیب نہیں دیکھا ہے سوائے ایک عیب کے، وہ عیب یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز کو قضا کر کے پڑھا کرتی تھی، صبح کی نماز کو قضا پڑھتی تھی، وقت پر نہیں پڑھتی تھی، قضا کر کے پڑھتی تھی نماز، لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی۔ تو اللہ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، تو اللہ نے وہ دکھایا کہ دیکھو یہ نماز پڑھتی ہے لیکن قضا کر کے پڑھتی ہے، اس کی یہ سزا ہے کہ قبر میں آگ جل رہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا دکھا دیتا ہے، ویسے تو یہ غیب میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر عذاب قبر لوگوں کے سامنے کھل جائے تو تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، پھر تم دفن نہیں کرو گے مردوں کو، تو وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دکھا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جہاد سے ہاتھ روک کر رکھو، ابھی تمہیں کافروں کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد جب قتال کا حکم آ گیا پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے مطابق